أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریوں سے ہم دو چار ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہم سے پرے رکھیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ برادران ملت، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کی اس مجلس میں البیرونی نامی جو شخصیت گزری ہے اس کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غزنوی خاندان کی حکومت ہندوستان میں مستقل طور پر قائم نہیں ہوئی۔ یہ افغانستان کی سلطنت رہی اور یہاں پر لاہور کے اندر، صرف لاہور کے اندر غزنوی حکومت کے چند آثار باقی تھے، ورنہ غزنوی خاندان نے کبھی بھی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جہاں تک محمود غزنوی اور ان کے بعد کے جو بھی بادشاہ آئے ان کے حملے ہندوستان پر کا تعلق ہے، تو ہم نے بتایا کہ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلے تو یہ لڑائیاں حدود کی لڑائیاں تھیں، بارڈرز کی لڑائیاں تھیں، اور آغاز راجہ جے پال کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، اور راجہ جے پال کے ساتھ جتنے بھی راجاؤں نے دیا سب سے محمود غزنوی نے بدلہ لیے، اور کئی مرتبہ ہندوستان پر اچانک محمود غزنوی کے حملے ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محمود غزنوی کا جو دور رہا، اور اس کے بعد اس کے لڑکے مسعود کا دور رہا، اس کے بعد مودود کا دور رہا، اس کے بعد میں نے ابراہیم کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں خسرو ملک پر غزنوی خاندان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور میں بہت ساری ترقیاں ہوئی، خاص طور پر علمی ترقیاں ہوئی، بہت ساری چیزیں اس دور کے اندر موجود ہیں، لیکن سارے بیان کرنے کا موقع نہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کا میں نے ادھر اختیار کیا ہے، اور اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ عزیز دوستو، البیرونی یہ محمود غزنوی کے زمانے میں غزنہ لائے گئے۔ یہ وہ شخصیت تھی جب انہوں نے اپنی کتاب القانون المسعودی کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ مسعود محمود غزنوی کے لڑکے تھے، ان کی طرف اس کا انتساب ہوا، تو القانون المسعودی کے نام سے جب البیرونی کتاب لکھی، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد، یہ کتاب دیکھنے کے بعد، یہ جو مسعود غزنوی بادشاہ تھا اتنا خوش ہوا اور اتنا تعجب میں پڑھا کہ اس کتاب کے بدلے اس نے ایک ہاتھی برابر چاندی تول کر انہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو البیرونی، جن کی جو سادگی بہت اونچی تھی، دور تک پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے اسے لینے سے انکار کیا، کہا کہ مال و دولت اتنا ہی میرے لیے کافی ہے جن کے ذریعے سے میری ضروریات پوری ہو جائیں، اور انہوں نے یہ پیش بہا قیمتی تحفہ اسے انہوں نے رد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی کس پائے کی شخصیت گزری ہے۔ البیرونی عزیز دوستو، یہ کوئی عالم نہیں تھے، نہ یہ کوئی مفسر تھے، نہ یہ کوئی محدث تھے، بلکہ البیرونی وہ شخصیت تھی جس نے علوم دنیاوی علوم میں بہت اونچائی حاصل کی۔ یہ وہ فرد تھے جنہوں نے کیمسٹری لے لیجیے، آپ فزکس لے لیجیے، آپ سوشیالوجی لے لیجیے، آپ تاریخ لے لیجیے، اور آپ دوسری علوم لے لیجیے، یہ وہ علوم ہیں جن میں انہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یعنی البیرونی کے تعلق سے مورخین کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اگرچہ کہ ان کی پیدائش ہوئی 362 ہجری میں،
62 ہجری یعنی 362 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 440 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 440 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. لگ بھگ 76 سال 77 سال یہ زندہ رہے. اور یہ جو زمانہ تھا بالکل 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا اور ایسی شخصیت کی خدمات اور ان کی اس انداز علوم کی ترقی کرنا عزیز دوستو بہت ہی انوکھی چیز ہے. اس زمانے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ علم حدیث میں ماہرین مل جائیں، فقہ میں ماہرین مل جائیں، سارے دنیا میں عالم اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن ان کے درمیان یہ جو شخصیت تھی، اس شخصیت نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ سبحان اللہ لوگ آج بھی ان کی کتابیں پڑھ کر تعجب کرتے ہیں. اصل میں ایک شخصیت 19ویں صدی سے پہلے یورپ کے لوگ اور یہ جو جدید دنیا کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے. تو سب سے پہلے ان کی کتابیں ترجمے کی گئیں اور ان کی کتابوں کی خاص خدمت کرنے والا ایک جرمن اسکالر جس کا نام تھا ایڈورڈز خاؤ. ایڈورڈز خاؤ نے 1960 عیسوی میں یعنی آج سے چند 60-70 سال پہلے اس نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا. ابھی انشاءاللہ وہ فہرست میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون سی کتابوں کا ترجمہ ہوا. تو اس نے کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد غالباً یہ یا پھر دوسرا جرمن اسکالر یہ کہتا ہے کہ مسلمان البیرونی کو لے کر کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے، بیرونی کی پیدائش کا دن کیوں نہیں مناتے، بیرونی کے نام کو لے کر مسلمان اپنے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے، ان کے نام سے مسلمان سینٹنس مراکز ان کے نام کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان کیوں آگے نہیں آتے ہیں. تعجب سے کہتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، سخاؤ وہ اپنے مذہب کا پیرو تھا، لیکن اس نے جب ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا، وہ بھی ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، تو اسے اہمیت معلوم ہوئی کہ بیرونی وہ آدمی تھا جو اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت آگے تھا، اپنے اہل زمانے سے بہت آگے تھا. اس کی تصور بہت دور تک پہنچ چکی تھی، اس کی تحقیقات بہت دور تک پہنچ چکی تھی. تو بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ مسلمان ان کے تعلق سے کیوں جو ہے خاموش ہیں، کیوں انہیں لے کر سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کے نام سے مراکز ان کے نام سے تحقیقات قائم کیوں نہیں کرتے. تو عزیز دوستو یہ بڑے تعجب سے کہتا ہے. تو البیرونی جو تھے ان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی اور مزید باتیں آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پیدا ہوئے یہ اصل میں آج کا جو ازبکستان ہے، خوارزم جسے قدیم زمانے میں کہا جاتا ہے، وہاں کے خوا نامی کے علاقے میں پیدا ہوئے. ان کا نام تھا ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی. یہ وہ زمانہ تھا جس میں سارے عالم میں اسلامی پرچم لہرا رہے تھے. بالکل اسلامی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور علمی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا بچپنا کیسے گزرا اس تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی. صرف اتنا ان کی کتابوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچپن سے علم کے بڑے شغف تھے، بڑے شغوف آدمی تھے. علم حاصل کرنا ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھا، بغیر علم حاصل کیے رہ نہیں سکتے تھے. غیر معمولی جذبہ، غیر معمولی علمی سوز اللہ نے ان کے دل میں رکھا تھا، تو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کے لیے بہت خواہ رہا کرتے تھے. یہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں جب بھی کسی بھی شہر میں جاتا تو بازار میں جا کر جب ترکاریاں خریدتا تو وہ جو ترکاریوں کے نام وہ اپنی زبان میں بتاتا، میں اسے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا. یعنی بچپن کا اعلیٰ عالم تھا کہ جہاں کہیں بھی جاتے تو ترکاریوں کے جو نام ہوتے تھے اسے عربی میں ترجمہ کرتے تھے. تو بچپن سے ہی ترجمے کا یہ عزیز دوستو مادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. اور ان کی زبان کی مہارت تو مت پوچھیے. یہ وہ آدمی تھے، وہ زمانے میں اتنی زبانوں میں مہارت رکھنے والا آدمی تقریباً موجود نہیں تھا. دیکھیے یہ جہاں فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے، ترکی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، عربی زبان ان کے رگ و ریشے میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی. سنسکرت میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی. یہ ہندوستان آئے اور ہندوستان کے پجاریوں کے درمیان رہ کر انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی، اور وہ یہاں کے سنسکرت لٹریچر میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں کے جو پنڈت تھے، یہاں کے جو برہمن تھے، انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ آسمان سے اترے ہوئے ایک فرشتہ یا پھر جن ہے. انسان کے اندر اتنی مہارت ہو نہیں سکتی جتنی مہارت ہم البیرونی کے اندر دیکھتے ہیں. اور یہ پہلے لوگ تھے، یہاں کے ہندو پنڈت، یہاں کے ہندو برہمن، وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے البیرونی کو کہا کہ یہ بحر العلوم ہے، یہ سمندر ہے علم کا.
علم کے سمندر ہیں، یہ لقب دینے والے یہی یہاں کے ہندو پنڈت تھے۔ ان کی مہارت دیکھ کر انہیں دیکھ کر بڑا تعجب کرتے تھے۔ البیرونی وہ آدمی تھے جو برہمنوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں پاٹ پڑھایا کرتے تھے، ورنہ برہمن ایسے نسل سے ان کا تعلق ہے جو فورن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بیرونی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی مہارت اتنی پہنچی ہوئی تھی، ان کی شہرت اتنی پہنچی ہوئی تھی کہ وہ مجبور ہوئے کہ ان کے سامنے اپنے زانوں کو تہ کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ تو بڑے تعجب سے آج بھی جو ان کے ماہرین ہیں، جو سنسکرت لٹریچر کے ماہرین ہیں یا یہاں کے آیورویدا کے ماہرین ہیں، وہ ان کا نام بڑی عزت اور احترام سے آج بھی لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، سنسکرت میں ان کی غیر معمولی مہارت تھی، اور اس کے بعد آپ یوروپین زمانوں میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یونانی زبان جو اس زمانے میں جو علم کی زبان مانی جاتی تھی، لیٹن زبان میں انہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ سوریانی زبان جو عیسائیوں کی زبان ہے، بائبل کی زبان، اس زبان میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں عبرانی زبان میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اور اس کے بعد ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک زبان تھی جسے داری زبان کہتے ہیں، جو خوارزم کی خاص زبان تھی۔ یہ زبان کوئی زبان کی حیثیت حاصل نہیں کی ہوئی تھی، یہ جو لہجے تھے، لیکن یہ اور ابن سینا نے مل کر اسے زبان بنایا ہے، اس میں علوم لکھے، اور ایک زبان کو انہوں نے مستقل طاقت دی، تقویت دی، اس میں الفاظ کے بہمار لائے، اور یہاں سے زبان کو ترقی دی۔ عزیز دوستوں، تو تصور کریں کہ کس حد تک ان کی مہارت پہنچی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں اس زمانے میں دو زبانیں بولی جاتی تھیں، رائج تھی۔ یہ دو زبانیں سمجھیے کہ افیشل زبانیں تھیں، ایک زبان سنسکرت زبان اور دوسری پراکرت زبان۔ یہ دونوں زبانوں میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ان پر ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے صرف ایک دو زبانوں میں انہیں مہارت نہیں تھی، بلکہ یہاں کے بہت سارے لہجوں سے ان کی واقفیت تھی، اور اس کے علاوہ پنجابی اور پنجاب کے علاقے میں بولے جانے والے بہت ساری زبانوں سے انہیں واقفیت تھی۔ تو یعنی سمجھیے کہ زبانوں کا ایک سرچشمہ، زبانوں کا مرکز، یعنی آج کے اعتبار سے سمجھیے کہ یہ جو ایپس ہیں، گوگل ایپس، اس سے کئی درجے یہ تھے جنہوں نے زبانوں کا انہوں نے اپنے اندر وہ احساس پیدا کیا، وہ شغف پیدا کیا، جنہیں دیکھ کر لوگ آج بھی اشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مہارت تھی عزیز دوستو۔ اور ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بچپن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جب نوجوان ہوئے تو ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب یہ نوجوان ہوئے، بالغ ہوئے، اور علمی حیثیت سے اپنے آپ کو انہوں نے ساری دنیا میں ثابت کر لیا، اپنا لوہا منوا لیا۔ تو ان کا شروع کا دور اس وقت نظر آتا ہے جب یہ آل عراق کے پاس ان کے دربار میں ایک مشیر کی حیثیت سے تھے۔ ان کی علمی مہارت کو دیکھ کر اس وقت کے بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا اور ان سے رائے مشورے کیا کرتا تھا، جب ان کی عمر زیادہ کچھ نہیں تھی، 30-40 سال کے آس پاس تھی۔ تو لگ بھگ ایک 10-15 سال ان کے پاس رہنے کے بعد یہ سلطان قابوس کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر ایک طویل مدت گزارتے ہیں، اور ہمیشہ زندگی بھر انہوں نے سلطان قابوس بن واشمگیر کی ہمیشہ انہوں نے تعریف کی، اور اپنی کتابوں میں بار بار ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ترقی کے پیچھے اس سلطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس نے میری ضروریات پوری کیے، اور میرے ریسرچرز کے لیے جو لیبارٹریز کی مجھے ضرورت پڑتی تھی اور دوسرے سامان کی ضرورت پڑتی تھی، اس بادشاہ نے مہیا کی، اور اس بادشاہ نے ہمیشہ میری ہمت افزائی کی، اور مجھے ترقی پہنچانے میں، ترقی کے اونچے مراحل طے کرنے میں اس بادشاہ کا ہاتھ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک مدت تک زندہ رہے۔ لیکن اس بادشاہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے، اس میں بادشاہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خوارزم شاہ جو اس وقت کے خوارزم کا بادشاہ تھا، وہ بیرونی کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور بیرونی کو اپنے دربار میں رکھتا ہے، بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان سے رائے مشورے کرتا ہے، اور انہیں علمی سرگرمیوں کو باقی رکھنے کا ہمیشہ اس کا حکم ہوتا ہے، اور ان کے پورے راستے اس نے آسان کر دیے تھے۔ خوارزم شاہ کے پاس لگ بھگ انہوں نے 7 سال گزارے، اور اس کے بعد یہ عالم دنیا کے منظر عام میں اس وقت آتے ہیں جب یہ محمود غزنوی کے پاس آتے ہیں۔ محمود غزنوی جس نے ہندوستان کی طرف اس نے بہت دور تک زمینوں کو روندا، بہت دور تک اپنی سلطنت پھیلائی، وہ اس طرف بھی اپنی سلطنت کو پھیلانے میں مصروف تھا۔ محمود غزنوی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کی سوچ زمین پھیلانے کے اعتبار سے سکندر جیسی تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں بہت بڑے حصے میں اس کی حکومت ہو، انصاف قائم کریں، اور وہ اس کا اہل تھا۔
طاقت تھی، خدا ترسی اس کے اندر تھی، اور اس کے اندر وہ تقوی تھا، اور اس کے بعد جفاکش، محنتی اور علم دوست، ہر اوصاف اس کے اندر تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنی سلطنت کی وسعت کی جو اس نے سوچی بالکل ٹھیک سوچی۔ بہرحال جب یہ خوارزم پر اس کا حملہ ہوا تو خوارزم شاہ کی لڑائی میں خوارزم شاہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور بیرونی کو باقاعدہ قید کر کے غزنوی خاندان کی جو فوج تھی وہ لے کر غزنہ پہنچتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جس میں البیرونی غزنہ پہنچتے ہیں۔ غزنہ میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ اپنی بعض کتابوں میں اس دور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسا دور تھا جو مجھ پر بہت سخت گزرا، میری بہت ساری فریڈم کو انہوں نے چھین لیا، میں بہت مجبور تھا اس زمانے میں، میری بہت ساری کتابوں کو انہوں نے چھین لیا، میں قید میں کئی سالوں تک پڑا رہا۔ اس کے بعد بیرونی کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ بیرونی کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں کے کورٹ نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ کیپٹیو کی حیثیت سے لائے گئے تھے، خوارزم شاہ کی بستی سے لائے گئے تھے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کے ججز نے بیرونی اور دوسرے لوگوں پر یہ سزا جاری کی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جب بیرونی کی قتل کی بات آئی تو غزنوی خاندان کے جو محمود غزنوی کی حکومت ہو رہی تھی، تو ان کے دربار میں بعض لوگ اٹھ کر احتجاج کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ البیرونی ایک بہت بڑا آدمی ہے، بیرونی ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کا ذہن سائنٹیفک ذہن ہے، اور ریسرچ میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ جیتا جاگتا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، اسے قتل کر کے بیوقوفی کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے احتجاج کیا، تو محمود غزنوی کو معلوم ہوا کہ البیرونی کون ہے، تو باقاعدہ البیرونی کو مجلس میں لایا جاتا ہے، اور محمود غزنوی چند دنوں تک دربار میں البیرونی کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد محمود غزنوی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک انوکھا عالم ہے، ایک بہت ہی انوکھا عالم ہے، اور ایک خزانہ ہے جو اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد سے محمود غزنوی نے البیرونی کی زندگی کو بالکل آسان کر دیا، اور بیرونی کی پوری عزت کی، اور بیرونی سے چند دنوں کے لیے جو محنتیں لی گئیں، جو پریشانیاں ہوئیں، اس کے بدلے محمود غزنوی اور بہترین زندگی عطا کرتا ہے، اور محمود غزنوی نے اسے بیرونی کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جیسے چاہے پیسے صرف کریں، جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں، اور محمود غزنوی کافی حد تک بیرونی سے متاثر ہو جاتا ہے، اور جب بیرونی اپنے جو ہے ریسرچز کے لیے جب بے تہا پیسے خرچ کر رہا تھا، حکومت کے خزانے سے لے کر حکومت کے خزانے کو لٹا رہا تھا، تو محمود غزنوی کے وزراء اور مشیرین نے کہا کہ یہ تو حد سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن محمود غزنوی نے اف تک نہیں کہا، بیرونی کے ہر خرچ کو برداشت کرتا رہا، اور اسے ترقی، علمی اعتبار سے ترقی، ریسرچ کے اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے ہر راستے آسان کرتا رہا۔ یہ تھے عزیز دوستو محمود غزنوی۔ محمود غزنوی کے زمانے میں لگ بھگ 7-8 سال تک بیرونی رہے، اور اس کے بعد محمود غزنوی کی وفات ہو جاتی ہے، تو محمود غزنوی کا لڑکا مسعود اپنی حکومت کو پہنچتا ہے۔ تو مسعود کی حکومت لگ بھگ 12 سال کی رہی، اور مسعود بیرونی کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ عزیز دوستو بیرونی جو شخصیت تھی وہ عالم اسلامی سے ان کا تعلق تھا، مسلمان تھے اور سنی تھے، اور ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کے مداح ہوا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس زمانے میں عام طور پر علماء اس چیز کو اختیار کیے ہوئے تھے کہ کیونکہ بنو ہاشم اور آل بیت پر اس زمانے میں بعض علاقوں میں ظلم ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تو یہ جو تھے یہ ان کی حیثیت تھی، لیکن یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کبھی بھی انہوں نے اپنی تحقیقات میں غیر مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا۔ جب کوئی آدمی ان کی کتاب الہند پڑھتا ہے تو تعجب سے دیکھتا ہے کہ کیسے انہوں نے ہندو مذہب کی طرفداری کی، ہندوؤں کی طرفداری کی، اور ہندوؤں کی جو حق بات ہے انہوں نے بیان کی، اس میں کوئی انہوں نے احتراز نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ مدافعات کرتے جا رہے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کی جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کہتے ہوئے ان کی کتابوں میں نظر آتے ہیں کہ ہندو یہ بھی ایک عیسائی جیسے ہیں، عیسائیوں کے تعلق سے مسلمان جو نرمی برتتے ہیں، ہندو بھی نرمی کے لیے زیادہ مستحق ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی برتنی چاہیے، اور ہندوؤں پر مستقل کتاب لکھی دوستو جس کا نام کتاب الہند تھا، اس کا ترجمہ سخاؤ نے کیا، جس کے جو ہے تعلق سے میں نے بتایا، اور یہ 2 جلدوں میں اردو میں شائع ہوئی ہے۔ تو یہ البیرونی کی جو شخصیت تھی اس پر محنت کرنے والے یوروپین سکالرز تھے دوستو، بہت سارے سکالرز کا نام آتا ہے، نیو لیون، اور اس کے بعد سخاوت اٹھائی،
اور اس کے علاوہ بہت سارے لگ بھگ 6-7 ایسے بڑے بڑے اسکالرز تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بیرونی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. بیرونی کی کتابوں کو پڑھنا اور اس سے رموز و اوقاف نکالنا یہ ان کا کام ہو گیا تھا عزیز دوستو. اور ہندوستان میں بھی تھے. ہندوستان میں برنی نامی ایک بہت بڑے مورخ جو بیرونی کے دیوانے تھے اور ان کی جو ہے پوری محنت بیرونی کی کتابوں پر کرتے تھے. اور اسی طریقے سے عنایت اللہ عبداللہ خان اور دوسرے ماہرین ہندوستان کے وہ بھی کافی بیرونی کی لٹریچر کی خدمت کرتے ہیں. بہرحال بیرونی کو اجاگر کرنے میں یہ اسکالرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا عزیز دوستو. تو مسعود کے زمانے میں مجلس میں آتے ہیں, دربار میں آتے ہیں اور مسعود سے کافی متاثر تھے, ہمیشہ مسعود کی تعریف کرتے تھے بیرونی. اور مسعود کے لیے انہوں نے القانون المسعودی کا وہ عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھا, اور جس کے بدلے میں نے بتایا ایک ہاتھی بھر, ایک ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی کو تول کر بطور تحفہ یہ پیش بہا قیمتی تحفہ دیا گیا. تو بیرونی رد کر دیا, کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے زندگی میں ان چیزوں کو حاصل کرنا میرے لیے کافی ہے جو میرے ضروریات سے ان کا تعلق ہے. اور بقیہ پوری زندگی انہوں نے علم کی خدمت میں صرف کی, اور وہ ایسا علم جو اس وقت لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے عزیز دوستو مسلمان علماء نہ کہ صرف عربی اور علوم اسلامیہ کی ترقی کی انہوں نے محنتیں کی, کاوشیں کی, بلکہ دنیاوی علوم میں بھی آگے آگے تھے. دنیاوی علوم میں بھی آگے آگے تھے. یہ بیرونی ایسے آدمی تھے جنہوں نے نئے سائنسز کو ایجاد کیا. کارٹوگرافی, جیوڈیسی اور کلیمیٹالوجی میں ان کی ایسی تحقیقات ہیں جو سب سے پہلے یہی تحقیق کرنے والے ہیں. ان کی بہت ساری کتابوں کا بھی ترجمہ ہوا. میں بطور یہ برکت بطور جو ہے چند کے جو ہے کتابوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک کتاب ہے کرونالوجی آف اینشینٹ انڈیا, کرونالوجی آف اینشینٹ انڈیا, یہ ان کی مشہور کتاب ہے. یہ بھی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اسی طریقے سے کرونالوجی آف اینشینٹ نیشنز, قدیم عربی میں کتاب ہے الآثار الباقیہ, اس کا جو ہے ترجمہ ہوا, سخاو نے اس کا ترجمہ کیا. اور اس کے بعد کتاب الہند جسے انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا البیرونیس انڈیا. اور اس کے بعد ایک مشہور کتاب جس کا نام تھا دا ڈٹرمنیشن آف دا کوآرڈینیٹس آف پوزیشنز فار دا کریکشن آف ڈسٹنس بٹوین سٹیز, یعنی بستیوں کے درمیان جو فاصلے ہیں اس پر ان کا مستقل ریسرچ تھا. اس سے پہلے کسی نے ایسا ریسرچ نہیں کیا. یہ میں آپ کو جو نام پڑھ رہا ہوں یہ اصل میں پہلے یہ کتاب جرمن میں ٹرانسلیشن ہوئی, پھر اسے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا. یہ پوری کتاب میں آپ کو یورپ کی دنیا میں ملیں گی. آپ کو ہندوستان میں کسی بھی مسلمان عالم کو آج اس کا اہتمام برتتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ یہ وہ ان کی زیادہ اہمیت جانتے ہیں ہم مسلمانوں سے. اور اسی طریقے سے ان کی آخری کتاب کتاب الصیدلہ, اس کا نام تھا دا بک آف میڈیکل ڈرگز. اسے جو ہے ڈاکٹر مائکس, یہ بھی جرمن اسکالر تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا, پھر انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. تو ان کی زندگی کی آخری کتاب تھی کتاب الصیدلہ, بیرونی کی زندگی کی آخری کتاب تھی. تو المسعود کے زمانے میں انہیں کافی ترقی ملی. اور اس کے بعد مسعود کے بعد المودود, جو مسعود کے لڑکے تھے وہ غزنوی خاندان کے بادشاہ بنتے ہیں. ان کے زمانے میں البیرونی کی وفات ہوتی ہے. تو لگ بھگ 77 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ان کے اندر اتنا سوز, اتنی تشنگی تھی کہ میں ایک واقعہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ واقعہ ہے جب یہ مرض موت میں تھے, وفات کے قریب آ گئے تھے, نزا کی حالت تھی, نازک حالت تھی. اس عالم میں ان کی زیارت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سائنسدان, مسلمان سائنسدان آتے ہیں جن کا نام تھا الوالجی. وہ ان کے پاس آتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے. البیرونی اس حالت میں مرگ مرض میں پڑے ہوئے ہیں, بستر میں پڑے ہوئے ہیں. اس حالت میں علم الہیئت کے تعلق سے ایک مسئلہ چھیڑتے ہیں اور الوالجی سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کریں. گفتگو کر رہے ہیں, اس علمی مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں. الوالجی جو تھے وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں اس موضوع پر بحث کرنے کی کیا ضرورت, آپ خود پہلے سے پریشان ہیں, نزاکت ہے آپ کے اندر, آپ اس موضوع پر اللہ کے لیے بحث نہ کریں, آپ راحت لیں, انشاءاللہ جب آپ ترندست ہو جائیں گے ہم گفتگو کریں گے. تو البیرونی نے کہا کہ نہیں, میں اس مسئلے کے علم سے کورا رہ کر اللہ کے پاس پہنچنا میرے نزدیک زیادہ افضل نہیں, بنسبت اس کے کہ میں اس کے علم کو جان کر اللہ کے سامنے حاضری دوں. یعنی جان کر اللہ کے پاس جانا یہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ الوالجی نے گفتگو کی اور انہوں نے گفتگو کی, اور اس گفتگو میں البیرونی کی بات آگے رہی, انہیں فوقیت حاصل ہوئی. اور اس کے بعد الوالجی کہتے ہیں کہ جب میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے خبر سنائی گئی کہ البیرونی وفات پا گئے, البیرونی
وفات پا گئے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یہ علم سوز آدمی تھے، اور ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کی تلاش میں 40 سال صرف کر دی، ایک کتاب کی تلاش میں۔ اس کتاب کا نام تھا سفر الاسرار، لکھنے والے مؤلف کا نام تھا المانی۔ انہوں نے 40 سال تک اس کتاب کی دریافت کی، لوگوں کو بھیجا، ساری دنیا میں لوگوں کو بھیجا تاکہ انہیں اس کتاب کے تعلق سے خبر مل جائے، لیکن خبر نہیں ملی۔ تو 40 سال کے بعد جب ایک کتاب دریافت ہوئی، ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی، تو کہتے ہیں، بیرونی کہتے ہیں کہ گویا کہ پیاسے کو پینے کے لیے پانی دیا گیا ہے۔ یعنی ان کی تشنگی دیکھیے، ان کی علم سوزی دیکھیے، کہتے ہیں کہ 40 سال سے جو میرا پیاس تھا وہ اب بجھا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں علم سے شغف دیا تھا۔ اور ان کی کتابوں کے تعلق سے عزیز دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی کتابیں لگ بھگ 183 سے زیادہ ان کی کتابیں اس زمانے میں، اور یہ 183 کتابوں میں صرف 12 کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے۔ صرف 12 کتابیں پڑھ کر یورپ چلا رہا ہے، اور یورپ کہہ رہا ہے کہ مسلمان انہیں لے کر سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے، صرف 12 کتابیں پڑھ کر۔ اور 41 کتابیں، 40 پر ایک یعنی 41 ایسی کتابیں ہیں جو آج بھی مینوسکرپٹ کے حیثیت سے ساری دنیا کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یعنی 183 کتابوں میں 41 کتابوں کو آپ نکال لیں تو بقیہ کتابیں کہاں چلی گئی؟ یعنی 140 کتابیں ان کی آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ کتابیں موجود ہوتی تو سبحان اللہ کس حد تک ان کا کنٹریبیوشن ہوتا، اور کیا کیا علوم تھے جس پر ان کی تحقیقات نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ کون سے ان کے اہم تحقیقات تھے، اور کیا باتیں وہ بتانا چاہتے تھے۔ اور علم کا بیش بہا سرمایہ عزیز دوستو آج ہمارے پاس نہیں ہے، صرف 12 کتابوں کا ترجمہ ہے، اور اس کا یہ عالم دیکھ رہے ہیں آپ کہ یورپ کیا چلا رہا ہے۔ تو ایسے عزیز دوستو 140 کتابیں ان کی یہ جو ہے گم ہو گئیں۔ ایسے ہمارے علماء جو مختلف فنون میں اپنی کتابیں لکھے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں گم ہو گئیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بھی سرمایہ آج ہمارے پاس ہے، عالم اسلامی کا جو علمی سرمایہ جو آج ہے، یہ سمجھیے کہ 1/4 ہے، یعنی 25% جو ہے آج ہمارے درمیان ہے، بقیہ 75% گم ہو گئے، جلا دیے گئے، لڑائی میں برباد ہو گئے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے مفقود ہو گئے۔ اور یہ جو 25% جو بقیہ ہمارے پاس علمی سرمایہ پہنچا، اس میں سمجھیے کہ عزیز دوستو 80% یورپ اپنے پاس لے کر چلا گیا۔ برلن میں، انگلینڈ کے اندر، لنڈن کے اندر، پیرس کے اندر، وہاں کے مینوسکرپٹ لائبریریز میں آج دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عربی کتابیں ہیں۔ یہ اصل میں جب عالم اسلامیہ پر انہوں نے حملہ کیا، یہاں کی لائبریریوں کو لوٹ لوٹ کر انہوں نے اپنے لائبریریوں کو بھر لیا۔ جب کوئی عالم آج تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ریسرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ بہت بڑی قیمت میں یہ مینوسکرپٹس بیچتے ہیں عزیز دوستو۔ تو اسے پتا چلے گا کہ یہ کس اعتبار سے عالم اسلامیہ کے علوم کو انہوں نے چرایا، یہی لفظ صحیح ہوگا، چرایا، اور انہوں نے وہاں پر اسے بیچا، اور وہ خود فائدہ اٹھائے۔ بہت سارے اسلامی تحقیقات، اسلامی ریسرچرز کو انہوں نے اپنے ریسرچرز میں شمار کر دیے۔ کتنے علماء ہیں اسلامی علماء جن کے ریسرچرز پر فیراڈے انحصار کرتا ہے، آئیزک نیوٹن انحصار کرتا ہے، البرٹ آئنسٹائن انحصار کرتا ہے، کتنے یورپین اسکالرز ہیں جن کے نام لے کر آج ہم تالیاں پیٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ان کی تحقیقات ہیں۔ یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، ان کے پیچھے اسلامی اسکالرز ہیں، اور اس انداز سے یہ اب اسلامی اسکالرز کے نام اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والا سمجھے گا کہ یہ ان کے اسکالرز ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پر دیکھیے الگوریدم، پڑھنے والا کہے گا کہ الگوریدم یہ کوئی یورپ کی پیشکش ہے، نہیں، یہ الخوارزمی کا بگاڑ ہے عزیز دوستو۔ البیرونی جب ہم عربی میں کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ عربی لفظ ہے، لیکن جب وہ اپنے انداز میں البرونی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹالی اسکالر ہے۔ اس طریقے سے ابن سینا کو کہتے ہیں اویسینا۔ اس طریقے سے ان کی زبان میں جب یہ الفاظ گئے، گویا کہ ایسے ہو گئے کہ اسکالرز بھی انہی کے ہیں۔ ایسا نہیں عزیز دوستو۔ تو یورپ کی بنیاد عزیز دوستو اسلامی علوم اور اسلامی اسکالرز پر ہے۔ الجبروتی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کے پاس مصر کے اندر اس زمانے میں لگ بھگ سمجھیے کہ 17ویں 16ویں صدی عیسوی میں یورپ سے بے تحاشا لوگ آتے اور ان کے پاس ڈھیر سارا علم حاصل کر جاتے، اور اس کے بعد ان کے ذہن ایسے تھے کہ جن کے پاس انہوں نے علم سیکھا ان کا احسان انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ الٹا اپنی پیشکش کہہ کے انہوں نے ثابت کر دیا جو ان کی چوری، اور ہم جانتے ہیں برٹش ان کے ذہن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں میں بتا رہا تھا کہ یہ ایسی شخصیت گزری ہے جو انتہائی زبردست شخصیت گزری ہے، جن کے تعلق سے ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یہ آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں میں کیا بتاؤں کیا چھوڑوں، بہت سارا میرے سامنے مواد میں نے جمع کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے لاؤں، اور اسی طریقے سے
کتاب الہند کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گا. معاف کیجئے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا برداشت کیجئے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں ان کی اہم باتیں سامنے آپ کے آ جائیں. کتاب الہند ایک بہت مشہور کتاب ہے. کتاب الہند ایک ایسی کتاب ہے جس نے یورپ کو اور دوسرے عالم کو ہندوستان سے تعارف کروایا. اس کا ترجمہ ہونے کے بعد یورپ میں بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا، اور اس سے پہلے اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں نے ہندوستان کے تعلق سے ساری دنیا کو بتاتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر بیرونی نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، ہندوستان کے فلسفے پر، ہندوستان کے ادب پر، ہندوستان کی زبان پر، ہندوستانی جغرافیہ. یہ ایسے اسکالر ہیں جنہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی جغرافی میں. جغرافی میں ایسے ماہر ساری دنیا میں عزیز دوستوں نہیں گزرے، اور اس زمانے میں لوگ انہیں ڈاوینشی، لیونارڈو ڈاوینشی سے جوڑتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ کر کمپیریزن کرنے کے بعد اسکالرز کہتے ہیں کہ لیونارڈو ڈاوینشی سے بہت آگے ہیں البیرونی، کیونکہ لیونارڈو ڈاوینشی کا دور یہ 15ویں 16ویں صدی کا دور تھا، یہ 11ویں صدی عیسوی سے ان کا تعلق تھا، یعنی 400 سال پہلے. اور 400 سال پہلے ان کی جو تحقیقات، ان کی جو پہنچ تھی، جن کے سے فائدہ اٹھا کر ڈاوینشی جیسے اور دوسرے بڑے بڑے جو اسکالرز بنے، یہ ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر پڑھے، تو ان سے کمپیئر کرنا غلط ہے، یہ کہتے ہیں. تو یہ جو کتاب الہند ہے، اس میں ہندوستان کے علوم پر، ہندوستان کی جغرافیائی حیثیت، سواحل ہندوستان کے یعنی جغرافیہ حیثیت سے ہندوستان پر مستقل تحقیق اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد ہندوستان کے جو مذہب کے تعلق سے جو گفتگو ہے، ہندو مذہب کے تعلق سے گفتگو ہے، جسے ہندو آج بھی پڑھ کر اشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے تحقیق کر لی. اور ہندو قوم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہندو قوم میں دو ہیں، ایک ہے ہندو خواص، ایک ہے ہندو عوام. ہندو عوام ہندو، ان کا تعلق ایسے عقائد سے ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی بت پرستی یہ عوام کے پاس ہے. یہ خدا کو جانوروں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پتھروں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے پاس پوجا پاٹ ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے خلاف ہیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہندو خواص، ہندو میں جو اسکالرز ہیں، ہندو کے جو خاص لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان پوجا پاٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ بیرونی کہتے ہیں. اور وہ توحید کے ماننے والے ہیں، اور وہ اللہ کو رحیم رحمان مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہندو خواص کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس توحید کا وہ پیش بہا سرمایہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ، یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو. یہ عوام کے پاس یہ بت پرستی ہے، عوام کے پاس یہ سمجھیے کہ یہ خزعبلات، یہ جو جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ عوام کے پاس ہے. ان کے جو خواص ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. ان کے جو خواص ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم نے انہیں جو ہے، چونکہ عوام ہیں، زیادہ ذہن نہیں رکھتے، زیادہ علم نہیں رکھتے، انہیں ہم مصروف رکھنے کے لیے، اللہ کے جو ہے نام کو ان کی زبان میں رٹوانے کے لیے ہم انہیں ایسی چیزیں کرنے چھوڑتے ہیں. اور اس پر رد کرتا ہے البیرون، رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے معاملے میں انہیں احتیاط برتنا چاہیے. اور اس کے بعد ہندو کے اندر جو بت پرستی ہے، اسے اور عالم عرب کے اندر جو بت پرستی تھی، اسے کمپیئر کرتے ہیں، تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ جیسے عربوں کے اندر ترقی آئی، ویسے ان کے اندر بھی ترقی آ سکتی ہے، تو ہندوؤں کو حقیر نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، محمود غزنوی جنہیں ہندو کٹر مسلمان کہتے ہیں، اور وہ چونکہ ہندو بادشاہوں سے مسلسل لڑائی لڑ کے وہ کافی کٹر ہو چکے تھے ہندو مذہب اور ہندوؤں کو لے کر. یاد رکھ لیجیے عزیز دوستوں، یہ کٹر پن کو گھلانے والے محمود غزنوی سے لمبی بحثیں کر کے اور ایسی کتابیں لکھ کے محمود غزنوی کو بتایا کہ نہیں، ہندو جو ہیں یہ آپ کے احسانات کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. اور یہاں تک محمود غزنوی کو پہنچا دیا کہ محمود غزنوی نے سکے بنائے، کوئنز بنائے، تو کوئنز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سنسکرت زبان میں چھپوایا. یعنی سنسکرت زبان ہندو کلچر سے نفرت کرنے والے اس شخص کو البیرونی نے بدلایا، اور بیرونی نے بتایا کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. تو محمود غزنوی نرم پڑے اور اپنے سکے میں سنسکرت کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اور سنسکرت زبان کو افغانستان میں عام کیا. دوسری چیزوں کو انہوں نے البیرونی کی وجہ سے. تو عزیز دوستو، البیرونی ہندو مذہب کی مدافعت کرتا ہے، غلطیوں کو صحیح نہیں کرتا، غلطی ہے، لیکن مدافعت جسٹیفیکیشن کرتا ہے، ان کے لیے عذر اور ریزنز بیان کرتا ہے، جو ایک انصاف پسند ریسرچ کے اسکالر کے لیے ضرورت ہے. ریسرچ کرنے والا انصاف پسند ہو، ہے نا، اس کے اندر غیر جانبدارانہ تحقیق ہو، ایک طرف مائل نہ ہو جائے، عصبیت اس کے اندر نہ ہو. اور یہ ساری دنیا کو بتانے والے بیرونی تھے، جنہوں نے بتایا کہ دیکھو، میں مسلمان ہوں، لیکن میری تحقیق میں کبھی بھی مسلمانوں کی طرفداری کر کے دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی. ہر فرد کے لیے ان کی خوبیاں میں نے بتائی.
تو عزیز دوستو کتاب الہند میں اس طریقے سے ہندو مذہب کی جو ہے ان کے رواج کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں، عادات کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں، اور شادیوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مرد ان کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، مرد ان کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو زندگی بھر وہ بیوہ رہتی ہے، اور وہ ستی کے سسٹم میں چلی جاتی ہے، اپنے آپ کو جلا لیتی ہے، اور اپنے آپ کو جلانا وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ اور چار طبقوں کے تعلق سے، برہمن، ویشوا، شتریہ اور شودر، یہ چار طبقوں کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندو مذہب کی سمجھے کہ خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہندو مذہب کے اندر لوگ اتنے زیادہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ چار طبقوں میں زیادہ تفصیل ان کی موجود ہے، اور بھی بہت ساری باتیں عزیز دوستو، اور ان کی تحقیق میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں، ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ یہ تقابلی مطالعہ کرتے تھے، کمپیریزن ان کے اندر تھا، کمپیریزن کر کے اپنی بات لکھتے تھے، تو تقابلی مطالعہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری خوبی یہ تھی کہ ہر چیز کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے، ہر چیز کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے، اور یہ تہ میں پہنچنے کی جستجو عزیز دوستو انہیں مختلف زبانیں سیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سنسکرت زبان انہوں نے سیکھی اس وجہ سے کہ ہندو مذہب کو جانے، ہندو قوم کو جانے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہ اپنی زبان بول رہے ہیں، اور لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں نے انہیں بات بتائی، کہا کہ نہیں، حقیقت جاننا ہے تو تہ تک پہنچنا ہے۔ تو انہوں نے سنسکرت زبان میں غیر معمولی مہارت حاصل کی، اور تہ تک پہنچتے ہیں، اپنشدس پڑھتے ہیں، وید پڑھتے ہیں، پاتانجلی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہندو مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں، ہندو مذہب کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو تہ تک پہنچنا ایک ریسرچ اسکالر کے لیے بہت ضروری ہے، اوپری باتیں، سطحی باتیں نہ ہوں، گہرائی میں جائیں، اور جس تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو سورسز لکھے گئے ہیں، سورسز سے بات نکالنے کے اندر خوبی تھی ان کی، ادھر ادھر کی باتیں نقل نہیں کرتے، ان کے اندر جو سورسز ہیں، مراجع و مصادر ہیں، ان سے باتیں نکالتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ اپنی ریسرچ لکھنے سے پہلے عزیز دوستو اس علاقے میں پہنچتے اور لوگوں سے زیادہ گفتگو کرتے، ان کے درمیان رہتے، سوال جواب کا سلسلہ ان کے پاس تھا، ڈسکشن ان کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ ترجمے پر اعتماد نہیں کرتے، جو بھی ترجمے ہوئے ہیں اس پر اعتماد نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ترجمے کرنے والے غلطی کرتے ہیں، عام طور پر یہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ ترجموں پر، ان کی جتنی بھی تحقیقاتی ترجموں پر انہوں نے انحصار نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، بلکہ یہ ہر علم کو اس کی کتابوں میں پڑھتے، یونانی کتابوں کو یونانی زبان میں پڑھتے، سریانی کتابوں کو سریانی زبان میں پڑھتے، ترجمے میں یہ انحصار نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے کتابوں میں جو کوٹیشنز تھی اس پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ نقل کرنے والے ہمیشہ بہت ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سیدھے براہ راست سورس تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ عزیز دوستو ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے جمع کی ہیں، بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ان کی آخری کتاب، کتاب الصیدلہ، بک آف میڈیسنل ڈرگز، یعنی میڈیسنس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ تصور کریں کس زمانے کے تھے اور کس زمانے میں انہوں نے کام کیا، اور یہ بہت بڑا عالم، یہ اپنے اندر ایک عالم رکھنے والا عالم، 440 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اور وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ایسی شخصیتوں کو کھوج نکالیں اور انہیں برسر عام میں لائیں، اور ساری دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام کی دین۔ البیرونی کو البیرونی بنانے والا اسلام تھا عزیز دوست، اس کے اندر انصاف کا جو عدل اور انصاف کا جو ترازو تھا یہ دینے والا اسلام تھا عزیز دوست۔ تو اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم غزنوی سلطنت کے بعد جو غوری سلطنت آئی، خاندان غلامانہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔